السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بفضل باری تعالیٰ آج ہم قرآن مجید کے دوسرے پارے کی تفصیل کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول کرے اور دارین میں کامیابی کا سبب بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ آپ کہیں گے بیوقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ ہی کا ہے، مشرق اور مغرب چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ پر۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل تاکہ تم ہو لوگوں پر گواہ اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي اور نہیں مقرر کیا ہم نے وہ قبلہ جس پر تو پہلے تھا مگر اس واسطے کہ معلوم کر لیں کہ کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھرے گا الٹے پاؤں، اور بے شک یہ بات بھاری ہے مگر ان پر جن کو راہ دکھائی اللہ نے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کرے تمہارا ایمان، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت زیادہ شفیق اور مہربان ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما كان الله بغافل عما يعملون۔ بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرا منہ کا آسمان کی طرف، سو البتہ پھیریں گے ہم تجھ کو جس قبلے کی طرف تو راضی ہیں، اب پھیر منہ اپنا مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کے، اور جس جگہ تم ہوا کرو پھیرو منہ اسی کی طرف۔ اور جن کو ملی ہے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ اور اگر تو لائے اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں تو بھی نہ مانیں گے تیرے فیصلے کو، اور نہ تو مانے ان کا قبلہ، اور نہ ان میں سے ایک مانتا ہے دوسرے کا قبلہ۔ اگر تو چلا ان کی خواہشوں پر بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا تو بے شک تو بھی ہوا ان بے انصافوں میں سے۔
الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جن کو ہم نے دی ہے کتاب پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک فریقہ ان میں سے چھپاتے ہیں حق کو جان کر۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق وہی ہے جو تیرا رب کہے پھر تو نہ ہو شک کرنے والا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے یعنی قبلہ کہ وہ منہ کرتا ہے اس کی طرف، سو تم سبقت کرو نیکیوں میں جہاں کہیں تم ہوگے، کر لائے گا تم کو اکٹھا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جس جگہ سے تو نکلے تو منہ کر اپنا مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جہاں سے تو نکلے منہ کر اپنا مسجد حرام کی طرف، اور جس جگہ تم ہوا کرو منہ کرو اسی کی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع مگر جو ان میں بے انصاف ہیں، سو ان سے یعنی ان کے اعراض سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اس واسطے کہ کامل کر دوں تم پر اپنا فضل اور تاکہ تم پاؤ سیدھی راہ۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی کا، پڑھتا ہے تمہارے آگے آیتیں ہماری اور پاک کرتا ہے تم کو اور سکھاتا ہے تم کو کتاب اور اس کے اسرار، اور سکھاتا ہے تم کو جو تم نہ جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو تم یاد کرو مجھ کو میں یاد کروں گا تم کو اور احسان مانو میرا اور ناشکری مت کرو۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں خلاصۂ تفسیر کی۔ جب کعبہ قبلہ نماز مقرر ہو کر یہود کا قبلہ متروک ہو گیا تو وہ وجہ ناگواری کے اب تو یہ بیوقوف ضرور ہی یہی کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے سابق سمت قبلے سے کہ بیت المقدس تھا جس طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے، کس وجہ سے دوسری سمت کی طرف بدلا؟ آپ جواب میں فرما دیجئے کہ سب سمتیں خواہ مشرق ہو خواہ مغرب ہو اللہ کی ہی کے ملک ہیں، اللہ کا مالکانہ اختیار ہے، جس سمت کو چاہے مقرر فرمائیں، کسی کو منصب علت دریافت کرنے کا نہیں، اور سیدھا طریق احکام شریعہ کے باب میں یہی اعتقاد ہیں، لیکن بعضوں کو اس راہ کے اختیار کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، خواہ مخواہ علتیں ڈھونڈتے پھرا کرتے ہیں، جس کو خدا ہی اپنے فضل سے چاہے سیدھا راستہ بتلا دیں۔ اب معارف کی بات کرتے ہیں۔ قبلہ کے معنی سمت توجہ یعنی جس طرف رخ کیا جائے۔ ظاہر ہے مومن کا رخ ہر عبادت میں صرف اللہ وحدہ لا شریک لہو کی طرف ہوتا ہے، اور اس کی ذات مشرق مغرب شمال جنوب کی قیدوں اور سمتوں سے بالا تر ہے۔
وہ کسی سمت میں نہیں، کسی کا اثر طبعی خاصی طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی عبادت کرنے والا کسی رخ کا پابند نہیں ہوتا، جس کا جس طرف جی چاہتا نماز میں اپنا رخ اس طرف کر لیتا، اور ایک ہی آدمی ایک وقت میں ایک طرف اور کئی وقت کئی طرح رخ کرتا تو بے جان نہ ہوتا۔ لیکن ایک دوسری حکمت الہیہ اس کی مقتضا ہوئی کہ تمام عبادت گزاروں کا رخ ایک طرف ہونا چاہیے۔ وہ عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، انفرادی ہیں، بعض اجتماعی، ذکر اللہ، روزہ۔ انفرادی عبادات جن کا خلوت اور اخفاء کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، نماز، حج۔ اجتماعی عبادات ہیں جن کو جماعت و اجتماع و اعلان کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ ان میں عبادت کے ساتھ مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کے آداب بتلانا اور سکھلانا بھی پیش نظر ہے، اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ اجتماعی نظام کا سب سے بڑا بنیادی اصول افراد کثیرہ کی وحدت اور یکجہتی ہے۔ یہ وحدت جتنی زیادہ قوی ہوگی اتنا ہی اجتماعی نظام مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ افرادیت اجتماعی نظام کے لیے سم قاتل ہیں، اور یہی نقطۂ وحدت متعین کر کے ہر قرن ہر زمانے کے لوگ مختلف راہیں رہی۔ کسی قوم نے نسل اور نسب کو نقطۂ وحدت قرار دیا، کسی نے وطن اور جغرافیائی خصوصیات کو، اور کسی نے زبان اور رنگ کو۔ لیکن شعراء انبیاء نے ان غیر اختیاری چیزوں کو نقطۂ وحدت بنا کے قابل نہیں سمجھا، اور حقیقت یہ چیزیں ایسی ہیں جو پورے افراد انسانی کو کسی مرکز پر جمع کر سکیں۔ البتہ غور کیا جائے، یہ وحدتیں در حقیقت افراد انسانی کو بہت سی کثرتوں میں تقسیم کرنے اور آپس میں ٹکراؤ اور اختلافات کے اسباب ہیں۔ دین اسلام انبیاء کا دین ہے۔ وحدت کا اصلی نقطہ فکر و خیال عقیدت کی وحدت کو قرار دیا۔ کروڑوں خداؤں کی پرستش میں بٹی ہوئی دنیا کو ایک ذات وحدہ لا شریک کی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی، جس پر مشرق و مغرب اور ماضی و مستقبل کے تمام افراد انسانی جمع ہو سکتے ہیں۔ پھر حقیقی فکری اور نظری وحدت کو عملی صورت اور قوت دینے کے لیے کچھ ظاہری وحدتیں بھی لگائی گئی، مگر ان ظاہری وحدتوں پر یہ اصول لگایا گیا: وحدت کا اصلی نقطہ فکر و خیال عقیدت کی وحدت کو قرار دیا۔ کروڑوں خداؤں کی پرستش میں بٹی ہوئی دنیا کو ایک ذات وحدہ لا شریک کی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی۔ مشرق و مغرب اور ماضی و مستقبل کے تمام افراد انسانی جمع ہو سکتے ہیں۔ پھر اس حقیقی فکری اور نظری وحدت کو عملی صورت اور قوت دینے کے لیے کچھ ظاہر ہیں کہ چونکہ لسان، نسب اور یہ اختیاری چیزیں نہیں، تو رنگ یہ سب انسان کے اختیار نہیں، تو مرکز وحدت بنایا جائے تو لاکھوں، سینکڑوں، ہزاروں ملکوں اور ٹکڑوں گروہوں میں تقسیم ہو جانا ناگزیر ہوگا۔ اس لیے دین اسلام نے ان چیزوں سے تمدنی مفاد وابستہ ہیں، ان کا احترام کرتے ہوئے ان کو وحدت انسانی کا مرکز نہیں بننے دیا۔ یہ وحدتیں انسان کو مختلف کثرتوں میں بانٹنے والی ہیں، تو پھر ان سے ہٹ کر ان کو ایک ملت میں جمع کیا۔ اس شریعت اسلام نے مسلمانوں کو ایک یونیفارم مقرر نہیں کیا، بلکہ مختلف قوموں کے جو طریقے اور لباس رائج تھے، سب کی نظر ان میں ایک صورت اسراف، بیجا یا فخر وغیرہ کسی غیر مسلم قوم کی نکالی پر مبنی تھی۔ صرف ان کو ممنوع قرار دے کر باقی چیزیں ہر فرد، ہر قوم کا آزاد اور خود مختار رکھا۔ مرکز وحدت ایسی چیزوں کو بنائے جو اختیاری ہوں، آسان، سستی بھی۔ ان چیزوں سے جماعت، نماز کی پابندی، امام کی نقل و حرکت، مکمل پابندی، حج میں لباس اور مسکن کا اشتراک وغیرہ۔ سمت قبلہ بھی وحدت ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہر سمت، ہر جہت سے بالاتر ہیں، اس کی 6 جہت یکساں ہیں، لیکن نماز میں اجتماعی صورت اور وحدت پیدا کرنے کے لیے تمام دنیا کے انسانوں کا رخ ایک ہی جہت، سمت کی طرف ہونا ایک بہترین اور آسان اور بے قیمت وحدت کا ذریعہ ہے۔ مشرق و مغرب، جمال جنوب کے انسان آسانی سے جمع ہو سکتے ہیں۔ اب ایک سمت و جہت کون سی ہیں؟ اختلاف و نزاع بنتا، اس لیے ضروری تھا کہ تعین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا۔ حضرت آدم کو دنیا میں اتارا گیا تو فرشتوں کے ذریعے بیت اللہ کی بنیاد پہلے ہی رکھ دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلے قبلہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ بنایا گیا۔ ان اول بیت ووضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ گھر ہے جو مکہ میں برکت والا، ہدایت والا اور جہاں والوں کے لیے۔ نوح کا قبلہ بیت اللہ، نوح علیہ السلام کے وقت پوری
دنیا غرق ہو گئی، بیت اللہ کی عمارت بھی منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد خلیل اللہ اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ اللہ کے حکم سے تعمیر کیا۔ خاتم الانبیاء پر جب نماز فرض ہوئی تو بعض علماء ابتداءً آپ کا قبلہ حضرت ابراہیم کا قبلہ یعنی خانہ کعبہ ہی قرار دیا۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے اور مدینہ میں قیام کرنے کے بعد بعض روایت کے اعتبار سے ہجرت مدینہ سے کچھ پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ سے یہ حکم ہوا کہ بیت المقدس کو قبلہ بنا لے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کروائی۔ مسجد نبوی میں آج تک اس کی علامت موجود ہے جہاں ہو کر آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرمائی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کے لیے سید المرسل سراپا آتا تھے۔ حکم خداوندی کے مطابق بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرتے، لیکن طبعی رغبت اور دلی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ آدم اور ابراہیم کا قبلہ دیا جائے۔ چنانچہ عادتاً اللہ یہی ہے کہ اپنے مقبول بندوں کی مراد اور خواہش و رغبت کو پورا کر دیتے ہیں۔ تمنا پوری کی گئی۔ ارشاد ہوا وحی کے انتظار میں آپ کا بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنا۔ قرآن کی آیت میں ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھانا، تو ہم آپ کا قبلہ وہی بدل دیں گے جو آپ کو پسند ہے، اس لیے آئندہ آپ نماز میں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیا کریں۔ بیت اللہ کی استقبال قبلہ کی حقیقت کو واضح کیا گیا کہ کعبہ اور بیت المقدس کی کوئی خصوصیت اس کے سوا نہیں کہ حکم ربانی نے اس کو امتیاز دے کر قبلہ بنایا۔ اگر چاہیں تو ان دونوں کے علاوہ تیسری چوتھی سمت کو قبلہ بنا سکتے تھے، مگر جس کو قبلہ بنایا گیا اس کی طرف رخ کرنے میں کچھ فضیلت اور ثواب ہی ہے، اس کی روح حق تعالیٰ کی اطاعت کے سوا کچھ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا بنیادی اصول اور اس دوسری آیت میں زیادہ واضح فرمایا لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اس میں ذاتی ثواب کوئی نیکی اور ثواب نہیں کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف، لیکن نیکی اللہ پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت کرنے میں ہے۔ اور ایک آیت میں فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی تم اللہ کے فرمان کے مطابق جس طرف بھی رخ کرو اللہ کی توجہ اس طرف پاؤ گے۔ اس آیت میں قبلہ اور استقبال قبلہ کی حقیقت بھی واضح فرمائی۔ ان میں مقامات کی کوئی ذاتی خصوصیت نہیں بلکہ فضیلت پیدا ہونے کا سبب اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنانے کے لیے اختیار فرمایا۔ رخ کرنے میں ثواب کی وجہ صرف یہی ہے کہ حکم ربانی کی اطاعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبلے میں تغیر اور تبدل فرمانے میں حکمت بھی یہی ہے کہ عملی طور سے لوگوں پر واضح کیا جائے قبلہ کوئی بت نہیں جس کی پرستی کی جائے، اصل چیز حکم خداوندی ہے۔ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا کیا گیا تو اس کی تعمیل کی، پھر کعبے کی طرف کیا گیا تو اس کی تعمیل کی گئی۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرُّسُلَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یعنی جس قبلے پر آپ رہ چکے ہیں اس کو قبلہ بنانا تو محض اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ کون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو مسلمانوں کے سب سے بڑا 3 چیزوں پر حسد ہے۔ ایک ہفتے کے دن میں ایک دن عبادت کے لیے مخصوص کرنے کا حکم ساری امتوں کو ملا تھا۔ یہود نے سنیچر کا دن مقرر کیا، نصارہ نے اتوار کا، اور حقیقت میں عند اللہ وہ جمعہ کا روز تھا جو مسلمانوں کا انتخاب میں آیا۔ دوسرا وہ جو تحویل قبلہ کے بعد مسلمانوں کے لیے مقرر کیا گئے اور کسی امت کو اس کی توفیق نہیں ہوئی۔ تیسرا امام کے پیچھے آمین کہنا۔ یہ تینوں خصلتیں صرف مسلمانوں کو میسر ہوئی، اہل کتاب اس سے محروم ہیں۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل کیا تاکہ تم ہو لوگوں پر گواہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دینے والے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے تم کو ایسی ایک جماعت بنائی جو پہلوں سے نہایت اعتدال پر ہو تاکہ دنیا میں شرف و امتیاز حاصل کرنے کے علاوہ آخرت میں بھی تمہارا شرف ظاہر ہو۔ تم ایک بڑے مقدمے میں جس میں ایک طرف فریق انبیاء علیہ السلام ہوں اور فریق ثانی ان کے مخالف قومیں ہوں گی، ان کی مخالف لوگوں کے مقابلے میں گواہ تجویز ہو۔ شرف و بالا شرف یہ ہوا کہ تمہارے شہادت اور معتبر ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں۔
اسی شہادت سے تمہاری شہادت معتبر ہونے کی تصدیق ہو۔ پھر تمہاری شہادت سے اس مقدمے کا حضرات انبیاء علیہ السلام کے حق میں فیصلہ ہوا اور مخالفین مجرم قرار پا کر سزا یاب ہوئی اور ان کا امر کا اعلیٰ درجے کی عزت ہونا ظاہر ہے۔ اعتدال وسط کی تفسیر عدل ہے جو بہترین کے معنی میں آیا ہے۔ امت محمدیہ کی امتیازی فضیلت ایک معتدل امت بنائی گئی کہ مسلمانوں کو وہ قبلہ عطا کیا جو شرف و افضل ہو۔ اسی طرح امت اسلامیہ کو ایک خاص امتیازی فضیلت یہ ہوئی کہ اس کو معتدل امت بنایا۔ میدان حشر میں یہ امتیاز حاصل ہوا کہ سارے انبیاء کی امتیں جب اپنے انبیاء کی ہدایت و تبلیغ سے منکر جائیں گی، ان کو جھٹلا کر یہ کہیں گی کہ ہمارے پاس کتاب نہیں آئی، نہ کسی نے ہمیں ہدایت کی۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی میں پیش ہوگی اور یہ شہادت دے گی کہ انبیاء علیہ السلام نے ہر زمانے میں ان کی طرف سے لائی ہوئی ہدایت ان کو پہنچائی اور صحیح راستے پر لانے کے لیے مقدور کوشش کی۔ مدعا علیہم امت محمدیہ کی گواہی پر جلا کرے گی۔ اس امت محمدیہ تو ہمارے زمانے میں موجود تھی، تو ہمارے معاملات کی کیا خبر؟ امت محمدیہ کہے گی کہ بے شک موجود نہ تھے، مگر واقعات و حالات کی خبر ہمیں ایک صادق و مصدوق رسول نے اور اللہ کی کتاب نے دی، جس پر ہمیں ایمان لائے۔ اس کی خبر کو ہم اپنے معائنے سے زیادہ توقع اور سچا جانتے ہیں، اس لیے ہم اپنی شہادت میں حق بجانب اور سچے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے اور ان گواہوں کا تزکیہ اور توثیق کریں گے۔ بے شک انہوں نے جو کچھ کہا وہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتاب اور میری تعلیم کے ذریعے ان کو صحیح حالات معلوم ہو۔ اعتدال کے معنی برابر ہونا، یہ عدل سے مشتق ہے، اس کے معنی برابر ہونے کے ہیں۔ وصف اعتدال کی اہمیت اور اس کی شریفت کا اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ جتنے جو علاج کے طریقے ہوتے ہیں اس میں انسانی مزاج کو معتدل قرار دیا جاتا ہے۔ مثلاً بدن انسانی میں اگر کوئی مرض ہو تو طب میں 4 اخلاط ہوتی ہیں: خون، بلغم، سودا، صفرا۔ ان اخلاط میں خشکی، گرمی، ٹھنڈی تری کو مناسب اعتدال پر لایا جاتا ہے۔ اگر یہ اعتدال پر پہنچ جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر موت کا پیام بن جاتا ہے۔ روحانیت اور اخلاقیات کے لیے بھی معلوم ہو کہ بے اعتدالی کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اعتدال کا نام روحانیت اور صحت اور بے اعتدالی کا نام اخلاقی مرض ہے۔ اگر اس کا علاج پر نہ لایا جائے تو نتیجہ روحانی موت ہوتا ہے۔ امت محمدیہ میں ہر قسم کا اعتدال لایا گیا۔ اعتقادی اعتدال کی بات کریں تو یہود کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ دوسری طرف ان قوموں نے افراد و تفرید کا مشاہدہ کیا کہ رسول کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اپنے پروردگار وہی مخالفین سے قتال کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ کہیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ انبیاء کو خود ان کے ماننے والے طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی۔ اس کے برخلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے جان، مال، اولاد، آبرو سب کو قربان کر دیتے۔ یہ امت محمدیہ کا وصف ہے۔ یہ دوسرا اعتدال ہے کہ خدا کو خدا اور رسول کو رسول سمجھتے ہیں۔ اب یہ عبادت، اس کے علاوہ عمل اور عبادت میں اعتدال، معاشرتی اور تمدنی اعتدال عطا کیا، اقتصادی اور مالی اعتدال عطا کیا، شہادت اور سکے کا اعتدال واضح کیا، اجتماع کا اعتدال واضح کیا، عبادت میں اعتدال واضح کیا، تو ہر معاملے میں معتدل راہ کو اپنایا گیا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر تو پہلے سے تھا، مگر اس واسطے کہ معلوم کر لیں کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھرے گا۔ اس لیے اصل میں تو شریعت محمدیہ کے لیے ہم نے کعبہ پہلے سے ہی تجویز کر لیا تھا، اور جس سمت پر قبلہ چند روز قائم رہ چکے تھے یعنی بیت المقدس، وہ تو محض اس مصلحت سے تھا کہ ہم ظاہری طور پر معلوم کر لیں کہ کون مقرر ہونے یا بدلنے سے یہود اور غیر یہود، اور کون ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون مخالفت کرتا ہے۔ پھر اصلی قبلہ اس سے منسوخ کیا اور قبلے کا رخ منحرف ہونے پر لوگوں پر بڑا ثقیل ہوا، مگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سیدھی طریق دکھائی ان کا بیان اوپر گزر چکا ہے۔ احکام الہیہ کے چون چرا قبول کر لیا اور ان پر گرا نہیں ہوا، جیسا کہ اس کو ان کو خدا کا حکم سمجھتے تھے اب بھی سمجھنے لگے۔ اور ہم نے جو کچھ کہا تھا بیت اللہ قبلہ غیر اصلی تھا، اس سے کوئی شخص یا وسوسہ نہ لائے، بس تو جتنی نمازیں اتر پڑی اس سے ثواب کم ملا ہوگا کیونکہ اصلی قبلے کی طرف نہ تھی، سو اس وسوسے کو دل میں نہ لانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ تمہارے اعمال
تمہارے ایمان کے اعمال مثلا نماز کے ثواب کو ضائع کرے اور ناقص کر دے۔ واقعی اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں پر بہت شفیق اور مہربان ہیں۔ تو ایسے شفیق مہربان پر گمان کب ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی قبلے کا اصلی یا غیر اصلی ہونا تو ہم ہی جانتے ہیں۔ تم نے تو دونوں کو یہ ہمارا حکم سمجھ کر قبول کیا، اس لیے ثواب بھی کسی کا کم نہ ہوگا۔ کعبے کی قبلے نماز ہونے کی ابتدا میں کب ہوئی؟ صحابہ و تابعین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں ہجرت سے پہلے مکے میں جب نماز فرض ہوئی اس وقت قبلہ بیت اللہ تھا یا بیت المقدس۔ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ اول ہی اسے قبلہ بیت المقدس تھا، جو ہجرت کے بعد 16-17 مہینے تک رہا۔ اس کے بعد بیت اللہ کو قبلہ بنانے کے احکام نازل ہوئے۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مکہ مکرمہ میں یہ رہا ہے کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھنے تھے تاکہ بیت اللہ میں بھی سامنے رہے، بیت المقدس کا استقبال بھی ہو جائے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد یہ ممکن نہ رہا، اس لیے تحویل قبلہ کا اشتیاق ہوا۔ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ جب نماز فرض ہوئی مکہ میں تو مسلمانوں کا ابتدائی قبلہ بیت اللہ تھا، کیونکہ ابراہیم کا بھی قبلہ بیت اللہ تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں مقیم رہے، بیت اللہ میں کی نماز پڑھتے رہے۔ پھر ہجرت کے بعد کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس قرار دیا گیا۔ مدینے میں 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو بیت اللہ قبلہ قرار دیا۔ حضرت صالح کا قبلہ بھی بیت اللہ تھا، اور ابو العالیہ نے نقل کیا کہ یہودیوں نے اسے منازعہ ہوا۔ یہود نے کہا موسیٰ کا قبلہ صخرہ بیت المقدس، ابو العالیہ نے کہا نہیں، موسیٰ علیہ السلام صخرہ بیت المقدس کے پاس نماز پڑھتے تھے، مگر جب آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف ہونا تھا یہودی نے انکار کیا، تو ابو العالیہ نے کہا کہ اچھا، تمہارے جھگڑے کا فیصلہ حضرت صالح کی مسجد کر دے گی جو بیت المقدس کے نیچے ایک پہاڑ پر تھی۔ دیکھا گیا تو اس کا رخ قبلے کی جانب تھا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرا منہ کا آسمان کی طرف، سو البتہ پھیر دیں گے ہم تجھ کو جس طرف کی طرف تو راضی ہو۔ اب پھر اپنا منہ مسجد حرام کی طرف، اور جس جگہ تم ہوا کرو پھیرو منہ اس کی طرف، اور جن کو ملی ہے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے، اور بے شک اللہ کو خبر ہے ان کاموں کی جو وہ کرتے ہیں۔ آپ جو دل سے کعبے کی قبلے کی ہونے کی خواہش کرتے ہیں، وہ امید وحی میں بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتے ہیں کہ شاید فرشتہ حکم لے آئے۔ آپ کا منہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ ہمیں آپ کی خوشی پورا کرنا منظور ہے، اس لیے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو اس قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ پھر لو ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیجیے، اور یہ حکم صرف آپ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ سب پیغمبر بھی اور امتی جہاں موجود ہوں، خواہ مدینہ میں اور جہاں بھی، یہاں تک کہ بیت المقدس بھی، اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کرو۔ اور اس قبلے کے مقرر ہونے کے متعلق اہل کتاب بالعموم اپنی کتابوں میں پیشن گوئی آخری الزماں کی کر چکے ہیں، یقیناً جانتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے اور ان کے پروردگار کی طرف سے، مگر اناداً مانتے نہیں اور اللہ کا ان کی کارروائیوں سے کچھ بے خبر نہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر تو لائے اور جو باوجود لوگوں کے سب کچھ سمجھنے کی ان کی ضد کی حالت تھی کہ آپ اہل کتاب کے سامنے تمام دنیا بھر کی دلیلیں جمع کر کے پیش کر دیں، جب بھی ان کے قبلے کو قبول نہ کریں گے، موافقت کی امید ان سے نہ رکھنی چاہیے کہ آپ کا قبلہ بھی منسوخ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ بھی ان کے قبلے کو قبول نہیں کر سکتے، پس کوئی صورت موافقت کی باقی نہیں رہی۔ اور جیسا اہل کتاب آپ سے ضد ہیں، ان سے ہم بھی موافقت نہیں، کیونکہ ان کا کوئی فریق بھی دوسرے فریق کے قبلے کو قبول نہیں کرتا۔ مثلاً یہود نے بیت المقدس لے رکھا ہے، نصارہ نے مشرق کی سمت کو قبلہ بنا رکھا ہے، اور خدا نخواستہ آپ تو کسی کی طرف قبلہ منسوخہ غیر مشروعہ کو لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر آپ نے ان کے نفسانی خیالات کو جو کہ وہ اصل حکم میں آسمانی رہے ہیں، لیکن وہ جب منسوخ ہونے کے ان پر عمل کرنا محض نفسانی تعصب ہیں، سو اگر آپ نے خیالات کو اختیار کر لیں، وہ بھی آپ کے علم قطعی یعنی وحی آئے پیچھے، تو یقیناً آپ نعوذ باللہ ظالموں میں شمار ہوں گے جو کہ تاریخ الحکم میں ہیں، اور آپ کا ظلم بوجہ معصوم ہونے کے محال ہے، اس لیے محال ہے کہ خیالات کا جن سے آپ کو قبلہ کو قبول نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، اور ہم نے دی ہے کتاب، پہچانتے ہیں اس کو، پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ پہلی آیت میں اہل کتاب کو قبلہ مسلمین کو دل میں جانتے اور زبان سے نہ ماننے کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کا
قبلہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دل سے جانتے اور زبان سے نہ ماننے کا ہے۔ ہم لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی اور وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات انجیل میں بشارت کی بنا پر رسالت ایسا بے شک و شبہ پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو ان کی صورت سے پہچانتے ہیں کہ بیٹے کی صورت دیکھ کر بھی شبہ نہیں، اور یہ شخص کون ہے مگر پہچان کر بھی سب مسلمان نہیں مگر ایمان تو محض لے آئے، اور بعض ایسے ہے کہ امر واقعی کے باوجود خوب جانتے ہیں مگر اخفا کرتے ہیں، حالانکہ امر واقعی من جانب اللہ ثابت ہو چکا۔ سو ایسے امر واقعی ثابت من اللہ ہر فرد کو کہا جا سکتا ہے، ہرگز شک و شبہ والا میں شمار نہ ہونا۔ اچھا جی آگے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور اس کی خلاصہ تفسیر ہے کہ دوسری حکمت تعویل قبلہ میں ہے کہ عادتاً اللہ جاری ہے کہ ہر مذہب والے شخص کے لیے ایک قبلہ رہا اور جس کی طرف وہ عبادت کی طرف منہ کرتا ہے، چونکہ شریعت محمدیہ ایک مستقل دین ہے جس کا قبلہ بھی خالص ہے۔ جب حکمت ظاہر ہو چکی تو مسلمانوں تم اس بات کو چھوڑ کر اپنے دین کی جانب نیک کاموں میں بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ ایک روز سب اپنے مالک سے سابقہ ہوگا۔ چنانچہ تم خواہ کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو اجلاس میں حاضر کرے گا، اس وقت نیکیوں کو پر رجز اور اعمال بد پر سزا ہوگی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر امر پر قادر ہے۔ اور اس حکمت کا مقتضا بھی یہی ہے کہ جس طرح حضر میں کعبے کی طرف رخ کرنا ہے اسی طرح مدینے یا کہیں بھی ہو کعبے کی طرف رخ کیجیے، من جانب اللہ تمہارے کاموں کے سے باخبر ہیں۔ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، عبادات میں تاخیر مناسب نہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا تحویل قبلہ کے ساتھ ساتھ آگے بتایا کما ارسلنا فیکم رسولا، اور قبلہ کو مقرر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو دربار قبولیت بنائے کعبہ تھی قبول کیا، جس وقت ان کی دوسری دعا جو دربار واسطہ محمدیہ کی تھی قبول کی۔ تم لوگوں کو ہم نے عظیم الشان رسول بھیجا جو تمہیں میں سے، اور وہ ہماری آیت اور احکام پڑھ کر تم کو سناتے ہیں اور خیالات رسوم و جہالت سے تمہاری صفائی کرتے ہیں، اور تم کو کتاب الہی اور فہم کی باتیں بتلاتے ہیں، اور تم کو ایسی مفید باتیں تعلیم کرتے ہیں جن کو تم کو خبر بھی نہ تھی اور نہ کتب سابقہ یا عقل ان کے لیے کافی تھی، اس شان کے رسول کی مبعوث ہونے کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، سو اس کا ظہور ہو گیا۔ اور وذکرا نعمتوں پر مجھ کو منعم ہونے کی حیثیت سے یاد کرو، اور تم عنایت کو یاد کرو، اور میری نعمت کی شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرو، اور میری اطاعت کرو۔ میں ذکر کے فضائل بھی بتائے کہ جو ذکر کرتا ہے اللہ پاک اس کی ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور تمام چیزوں کا عوض اس کو عطا کرتے ہیں۔ حضرت معاذ نے فرمایا کہ انسان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دے والا نہیں سوائے ذکر کے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میرے ذکر میں اس کے ہونٹ ہلتے ہیں۔ ذکر کے فضائل بے شمار ہیں۔